السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارا جو ٹاپک ایک سے زائد شادیوں کے تعلق سے چل رہا ہے، آپ حضرات نے اس کو خوب پسند کیا ہے اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک آدمی وہ آنے والی بیوی جو بننے والی ہے، اس کی کسی کی بچی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس کی اگر ضروریات پورا نہ کر سکے تب بھی وہ شادی کرے؟ یہ ایک سوال ہے۔ 2 یا 3 یا 4 تو بعد کی بات ہے۔ اگر ایک آدمی بیوی کے نان و نفقہ کے ادا کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو اس کو تو ایک شادی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 2 یا 3 یا 4 تو بعد کی بات ہے۔ نان و نفقہ میں کیا آتا ہے کہ جس حیثیت سے وہ معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، رشتہ کرتے وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کا تعارف کروائے، اور جو لڑکی والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آ کر دیکھیں۔ اس لیے نا اسلام نے ایک چیز کفو رکھا ہے۔ کفو کا مطلب کیا ہے؟ کفو کا سب سے پہلا اور بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ آپ لڑکی اور لڑکے کے دونوں کے توازن کو دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی بہت امیر خاندان کی ہے اور لڑکا جناب کوئی گٹکا کھانے والا، کوئی نسوار کھانے والا، کوئی سگریٹ اور بیڑی کھانے والا استعمال کرنے والا ہے۔ اب اس کے نزدیک زوجین کے حقوق، معاشرے کے حقوق، بیوی کے حقوق کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کسی کی بچی کو، کسی کی بہن کو اس کے حوالے کر دیں، وہ تو ایک انسانی شکل کے اندر ایک درندہ، ایک حیوان سمجھا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ شادی سے پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ آپ اپنی بچی کس کو دینا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کے لیے انشاءاللہ اس ٹاپک پر میں آگے چل کے بات کروں گا کہ رشتہ کرتے وقت کیسے لڑکے کا انتخاب ضروری ہے۔ آج عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم کبھی اپنی بچی کو، بہن کو کسی جانور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رشتے کا انتخاب کرتے ہوئے یا تو لوگ نوکری دیکھتے ہیں، یا دولت دیکھتے ہیں، یا شہرت دیکھتے ہیں، اس کے اندر کی انسانیت کو نہیں دیکھتے۔ اور آج کے دور کے اندر انسانیت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کے اسلام کو، ایمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے اندر خوف خدا ہوگا، وہ آپ کی بچی کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو اچھے طریقے سے کھلائے گا، پلائے گا اور پرسکون رہے گا۔ اگر وہ انسان نہیں ہے تو چند ہی ایام کے بعد آپ سے اس کی دوری اور آپ سے جو تعلقات ہیں ان کے اندر کھٹاس آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ بیوی اور بیوی کے حقوق تو دور کی بات ہے، وہ آپ کو اپنے کبھی رشتہ دار بھی نہیں سمجھے گا۔ تو اگر وہ انسان ہوا، انسان کا بچہ ہوا، اسے کچھ دنیا کی ہوا لگی ہوئی ہو، تو بیوی کی غلطیوں کو وہ درگزر اس وجہ سے کرے گا کہ یار اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، ان کی وجہ سے میں اس کو درگزر کر رہا ہوں۔ اس چیز کا خاص خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات یہ آئی تھی کہ کیا ہر آدمی کے لیے شادی 1 2 یا 3 4 کرنا ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آدمی کرے کہ جو ذمہ داری کو اٹھا سکے، بحسن و خوبی نبھا سکے۔ اگر ذمہ داری نبھانا نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ شادی نہ کرے۔ بلکہ اس سلسلے میں سلف کا تو بڑا ایک عمل اور اختلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اگر آدمی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اسے کہا جائے روزے رکھے، روزے رکھ، اپنے نفس کو کنٹرول کر، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کو لا کر معاشرے کے اندر تباہ، برباد، ذلیل اور رسوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، 2 ٹائم کی روٹی، اس کا کپڑا، اور اس کے لیے اگر چھت کا انتظام کر سکتا ہے، 1 کا کر سکتا ہے تو 1 سے کرے، 2 کا کر سکتا ہے تو 2 سے کرے، 3 کا کر سکتا ہے تو 3 سے کرے،
4 کا کر سکتا ہے تو 4 سے کرے، اسلام نے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے، اس کو آپ نے عام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔